کیسے تھے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واقعات آپ بہت سنتے ہوں گے، لیکن کئی حضرات کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھرانے کے کتنے لوگ مستجاب الدعوات تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف نہیں بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کے والد محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے والد محترم ابو صالح سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کے والد محترم یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم سچ گوئی ہمیشہ کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ آج کل یہ ماحول ہے کہ ہم بھی کوئی مطلب پڑھا لکھا ہوا تو وہ ٹوکتا ہے کہ کوئی برا کام کرتا ہے تو انسان ٹوکتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ کوئی طاقتور انسان ہے تو چپ جاتا ہے۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے تھے، حق بیانی کرنے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، چاہے وقت کا بادشاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر سچائی بیان کرنی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتے تھے۔ یہ تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم۔ ان کا جو لقب بھی پڑا ہے جنگی دوست، میں ایک واقعہ بتاؤں کہ ان کا لقب کیسے پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم جو تھے ابو صالح سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مرتبہ آپ جامع مسجد کو جا رہے تھے تو خلیفہ وقت کے چند ملازم جو نوکر تھے وہ شراب کے مٹکے کو لے کے جا رہے تھے سر پہ اٹھاتے ہوئے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا، تو وہ شراب کے مٹکے وہ مٹکا جس میں شراب پورا بھرا ہوا تھا وہ اپنے سروں پر لادے ہوئے جا رہے تھے، تو اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والد محترم کی نظر پڑی، آپ نے جلال کی نظر فرمائی اور آپ نے فوراً اس مٹکی کو توڑ دیا، شراب سے بھری ہوئی مٹکی کو۔ آپ بالکل نہیں ڈرے کہ وہ وقت کا بادشاہ ہے، کہ وقت کا کتنا بھی ظالم بادشاہ ہو، آپ بالکل نہیں ڈرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً جا کر شراب سے بھرے ہوئے مٹکے کو توڑ دیا۔ تو جب بادشاہ کے جو ملازم تھے، جو نوکر تھے، جو شراب کے مٹکے کو لے جا رہے تھے، تو ان کی ہمت نہ ہوئی، یعنی ان کی بالکل ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے مخالفت کریں، ان سے دم مارے، یعنی ان کے سامنے طاقت دکھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ یہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتے تھے حق بیانی کرنے میں۔ تو بادشاہ کے جو خلیفہ وقت کے جو ملازم تھے تو وہ کچھ نہیں بولے، ڈائریکٹ وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے، خلیفہ کے پاس، اور جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف بادشاہ کو ابھارا کہ یہ انہوں نے ہمارے شراب سے بھرے ہوئے مٹکے کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ غیظ و غضب میں آ گیا، فوراً اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جا کر سید موسیٰ کو گرفتار کر دیا جائے، فوراً میرے دربار میں حاضر کیا جائے سید موسیٰ کو۔ تو جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ وقت کے دربار میں تشریف لائے تو بادشاہ بہت غصے سے بھرا ہوا تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے للکار کر کہا کہ آپ نے کیوں میرے ملازمین کی محنت کو ضائع کر دیا، میرے نوکر جو لا رہے تھے شراب کے مٹکے کو، شراب سے بھرے ہوئے مٹکے کو جو لا رہے تھے ان کو کیوں توڑا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بے باکانہ الفاظ میں روحناک لہجے میں آپ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں، میں نے یہ جو کچھ کیا میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ آپ نے کہا بے باکانہ الفاظ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں محتسب ہوں اللہ کی طرف سے اور میں نے جو کچھ کیا یہ حق ہے۔ وقت کا بادشاہ، بہت ظالم بادشاہ پہلے کے لوگ رہتے تھے، ڈائریکٹ گردن اڑا دیتے تھے، ان بادشاہوں کے سامنے حق بیانی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے باکانہ الفاظ میں کہنے لگے
کہ میں محتسب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ آپ نے پہلے یہ نہیں کہا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ کس کے حکم سے مطلب آپ یہ ایسا کر رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مخاطب ہوا وہ بادشاہ کہ آپ نے کیوں ہمارے ملازمین کے شراب کے بھرے ہوئے مٹکے کو کیوں توڑا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا میں نے اس لیے توڑا تاکہ تم کو دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچاؤں, تاکہ تم کو آخرت کے عذاب سے بچاؤں. تم جو یہ کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو. اس وقت کے بادشاہ کے سامنے بے باکن الفاظ کہنا بہت بڑی بات ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ شراب کی مٹکی جو منگوا رہے تھے یہ آپ کے لیے جہنم میں لے جانے والا سبب بن سکتا ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کو اس سے بچاؤں تاکہ تم ذلیل و رسوا یعنی ذلیل ہونے سے بچ جاؤ. تب جب یہ جملہ بادشاہ نے سنا, آپ کا جب یہ جملہ سنا خلیفہ وقت نے, تو کہا کہ اے حضور والا ٹھیک ہے آپ نے جو کیا ٹھیک ہے, لیکن حکمت تو یہ میں جان گیا, لیکن آپ نے کیوں توڑا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ بتائی کہ میں نے اسی لیے توڑا تاکہ تم کو آخرت کے عذابات سے بچا سکوں. جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہ متاثر جملے سنے وہ ظالم بادشاہ نے, تو فوراً وہ سر بسان ہو گیا, سر قدموں کو فوراً سر کو جھکا لیا اور کہنے لگا ہے حضور والا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے محتسب کے عہدے پر مامور ہو جائیں. وہ بادشاہ کیا بولا, ولی اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو میرے سامنے نہیں ڈرا حق بیانی کرا, تو وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی میں اللہ کے نیک بندے. فوراً وہ بادشاہ تسلیم کیا اپنی غلطی کو اور کہا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مطلب وہ لہجے میں کہا کہ حضور والا اگر آپ مناسب سمجھے کہ تو آپ میری طرف سے بھی اس عہدے کو سنبھالیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ جب میں مالک حقیقی کی طرف سے عہدہ سنبھال رہا ہوں, مالک حقیقی کی طرف سے محتسب ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے مخلوق کی طرف سے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جملہ کہہ کر فوراً اس دربار سے چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی سے آپ کا لقب ہو گیا جنگی دوست.